بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام الرسول النبی الأمی المکی المدنی الحاشمی ابتہ العرب والعجم ابی القاسم محمد اما بعد فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِيقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات زندگی کی سانسیں سیکنڈوں میں رکی ہوئی ہے. جب سیکنڈ مل جاتے ہیں تو یہ منٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. منٹ اپنے عروج کو جائیں تو یہ گھنٹوں کو پکڑتے ہیں اور گھنٹوں کی تبدیلی دنوں کو اختیار کرتی ہے. دن جب اوجے کمال کو پہنچے تو یہ ہفتے بن جاتے ہیں اور ہفتے ہی جمع ہو تو یہ مہینے بنتے ہیں اور مہینے کے مجموعے کو سال کہتے ہیں. سال جب اپنے عروج کو جائیں تو یہ صدی بنتی ہے اور کئی صدیاں گزر چکی ہیں, صدیاں پرانی ہو گئی ہیں, ذکر حسین آج بھی تازہ ہے. مرکزی امام بارگاہ قصر بطول جڑاوالا کے معزز مکرم سامعین و حاضرین توفیائی مدد, ہماری روز اول سے گفتگو اس اعتبار سے چل رہی ہے ہادی اور ہدایت ہوتا کیا ہے, ہادی کسے کہتے ہیں, ہادی کی کیا شناخت ہے, امام کیا ہوتا ہے, امام کی کیا پہچان ہے, وارث کسے کہتے ہیں, وارث کیسے بنتا ہے, رہنما کون ہوتا ہے, رہنما کی پہچان کیا ہے, سالار کیسا ہونا چاہیے, سالار کی کیا پہچان ہے. تو میں ایک پہچان بتا کے اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن میں آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. جنہوں نے عربی کا مزہ لے لیا ہے اب انہیں ترجمے میں ملانا چاہتا ہوں کہ اے میرے دو معزز مکرم نبیوں, میرے گھر کو پاک رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف کرنے والے بھی ہیں اور طواف کرنے والے بھی ہیں. دیکھیں بھائی, طواف بیت اللہ کے باہر ہوتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں طواف بیت اللہ کے باہر ہوتا ہے, اعتکاف کمرے کے اندر کیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا 1400 سال سے میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ارد گرد گھوم کے چلے جاتے ہیں. وہ کون ہے جس نے اس میں آ کے اعتکاف کیا؟ جیے جیے شاباش, مل کے نعرہ ہے حیدری. بھائی میں فقط آج ایک ہی بات کہہ کے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ 2 دن سے مسائل پڑھا نہیں میں نے, اور میرا دل کرتا ہے کہ آج مسائل پڑھا جائے. فقط فضیلت کا ایک جملہ لے لیں. بھائی اس آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو. بیتی, میرے گھر کو, بھائی یہ ہے بیت اللہ, اللہ کا گھر. کسی بھی حاجی سے پوچھو حاجی صاحب کہاں سے آ رہے ہو, کہیں
اللہ نے کمرہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے محل کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے قصر کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے اسے حجرہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے اسے خیمہ کیوں نہیں کہا؟ عربی میں بڑے سے لفظ تھے، کسی اور لفظ کو استعمال کرتا، بیت ہی کیوں کہا؟ اس آیت میں اللہ نے بیت کو استعمال کیا، کیوں کہا کہ بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو؟ بیت کہنے کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے کیمرے لگے ہوئے ہیں، جہاں میری آواز جائے میں پوری دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، کچی ہوا میں باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ دیکھیے بیت باتا یبیتو بیتن، اس کا مصدر ہے بیتوتا۔ بیتوتا اسے کہتے ہیں جس کے معنی ہو شب گزاشتن، مطلب اردو میں جہاں پہ گھر کا مالک کم سے کم ایک رات رہے، جہاں پہ گھر کا مالک کم سے کم ایک رات رہے، اور یہ ہے اللہ کا گھر۔ پتہ اللہ کب آگے رہا؟ نہیں اپنے عقیدے سے بات نہیں جاؤں گا، ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ اللہ اگر آ جائے تو اللہ نہ رہے، اگر اللہ نہ آئے تو یہ بیت نہ بنے۔ بھائی دونوں کی مجبوری، لفظ بیت کی بھی اور بیت اللہ کی بھی، اللہ کیسے اسے بیت بنائے؟ اگر اللہ آ جائے اللہ نہ رہے۔ جو اللہ کسی مکان میں آ جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں، ہم نے اسے اللہ مانا ہی نہیں۔ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہوگا کہ روز محشر اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، ہم تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں نہیں، اللہ کبھی بھی نظر آنے والا نہیں۔ تو یہ کیسا بیت ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو؟ بتاؤ اللہ کب آیا؟ اگر اللہ آ جائے تو پھر اللہ نہ رہے، نہ آئے تو بیت نہ بنے، یہ ہے بیت اللہ۔ بھائی کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں نے بات پوری کرنی ہے۔ بھائی بیت کہتے ہی اسے ہے کہ جہاں پر گھر کا مالک کم سے کم ایک رات رہے۔ میرے اللہ نے کہا نہیں، میں خود آؤں گا بھی نہیں، اسے بیت بناؤں گا بھی۔ مالک کیسے بنائے گا؟ کہا میں خود اللہ ہوں، اللہ کے ولی کو بھیج کے۔ اللہ کے ولی کو بھیج کے اسے بیت اللہ بنا دوں گا۔ اچھا مالک اس میں اپنے ولی کو بھیجے گا؟ کیوں اپنے ولی کو ہی کیوں بھیجے گا؟ عربوں میں بڑے بڑے شجاع تھے، کسی شجاع کے بیٹے کو بھیج، بڑے بڑے قد والے تھے، کسی بڑے صحابی کے بیٹے کو بھیج، کسی بڑے عربی کو بھیج، کسی اور شخص کو بھیج، علی کو ہی کیوں؟ اپنے ولی کو ہی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آواز ہے کہ خبردار، تیرا قد چھوٹا ہے، تیری سوچ چھوٹی ہے، تو پہنچ نہیں سکتا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو طالب نے اپنے گھر میں محمد کو پالا تھا۔ ابو طالب نے اپنے گھر میں محمد کو پالا تھا۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں، اس نے محمد کو پالا تھا۔ میں علی کو پال گیا، احسان میں کسی کا احسان رکھتا نہیں۔ ابو طالب نے محمد کو پالا، جو میرے حبیب کو پالے، جو میرے احمد کو پالے، جو میرے محمد کو پالے، جو میرے مدثر کو پالے، جو میرے یاسین کو پالے، جو میرے واللیل والے کو پکارے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتاؤں۔ مالک کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ جس کے گھر میں محمد پلے گا، میں دنیا کو بتاؤں کہ کبھی بھی میرا بیچا ہوا کافر کی آغوش میں پھولتا نہیں، اور احسان کر کے اس کا احسان اتار کے بتاؤں گا کہ تیرا احسان اتار کے بتا رہا ہوں کہ اللہ جس کا احسان اتارے، اللہ جس کا شکریہ ادا کرے، پھر وہ کافر نہیں، کل ایمان کا بھار۔ اپنے ولی کو اللہ کے گھر میں بھیجا۔ ابھی دیکھیے کہ اعتکاف کی ایک شرط ہے کہ کم سے کم 3 دن بندہ معتکف رہے۔ بھائی 3 دن تک
اعتکاف میں رہے. تو تاریخ کہتی ہے کہ تیسرے دن تمہارے اور میرے نبی اللہ کے گھر کے قریب آئے ہیں اور آگے کہا کہ لاؤ اسے مجھے دو کہ جو میری گواہی دینے کے لیے آیا ہے. صاحبان روایت لکھتے ہیں کہ میرے مولا نے آنے سے پہلے نہ تو آنکھیں کھولی تھی، نہ ہی کچھ کھایا تھا، نہ ہی کچھ پیا تھا. اب جیسے ہی محمد کے ہاتھوں پہ علی آئے، آگے اپنی آنکھوں کو کھولا. بھائی کیسے پہلے آنکھیں کھول دیتے؟ جو آیا اللہ کے گھر میں ہو وہ اپنی شہادت خود دیتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، اب دیکھوں گا بھی اللہ کے نبی کو، کھاؤں گا بھی اللہ کے نبی سے. اور نبی کی زبان کو علی نے چوسا. بھائی اشارہ کر کے سمجھاؤں گا، یہ علی ہے. محمد نے اپنے منہ کو اوپر کیا اور اپنی زبان نکال کے نبی نے علی کے منہ میں دی. میں کہتا ہوں علی نے نبی کی زبان لی. بھائی جو پنجابی جانتے ہیں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے زبان دینا، ایک ہوتا ہے زبان لینا. یہاں پہ محمد نے زبان دی اور علی نے زبان لی، اور علی نے زبان لے کے بتایا یا رسول اللہ آپ کی گواہی کے لیے جو میں نے زبان لی ہے اپنی جان دے کے بھی آپ کی میں رسالت کو منواؤں گا اور میرے سارے بیٹے آپ کی رسالت کو منوائیں گے. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ. انہیں حکمن کہا کہ ہمارے گھر کو پاک رکھو. اور اسی لیے کل میں نے جملہ حضرت ابو الفضل العباس کا خطبے میں کہا تھا. میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ. یہ فقط اینٹوں کا اور گارے کا کمرہ تھا. اگر یہ علی نہ آتا، اگر علی نہ آتا تو یہ فقط کمرہ رہ جاتا. یہ تو علی کے قدموں کا صدقہ ہے جو کمرے کو قبلہ بنا دیا. یہ ہے علی، اور ایک میدان کربلا میں کمسن علی ہے. بھائی پچھلی 2-3 راتوں سے مسائل پڑھ نہیں سکا. آج چاہتا ہوں کہ پورے اطمینان کے ساتھ مسائل پڑھا جائے. اور شہادت مجھے ایک نہیں 3 شہادتیں پڑھنی ہیں. آپ کہیں گے قبلہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ منبر پر ایک شہادت پڑھی جاتی ہے. بھائی یہ شہادتیں 3 ہیں، شہید ایک ہے. کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہے. جب تیرے اور میرے مولا حسین یہ ہیں تنہا رہ گئے، حسین کوئی نہیں تھا حسین کی مدد کرنے والا. میرے مولا نے جا کے جیسی حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی ہے تو ایک دفعہ خیام سے رونے کی صدا بلند ہوئی. جیسی رونے کی صدائیں بلند ہوئی حسین واپس آئے اور آگے کہا بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے. کہا بھیا جب سے آپ نے اپنی مدد کے لیے آواز دی ہے نہ جانے کیوں علی اصغر نے خود کو جونے سے زمین پہ گرا دیا ہے. کہا بہن میں جانتا ہوں علی اصغر کیا چاہتا ہے، لاؤ مجھے تو کہ میں اپنے بیٹے کو پانی پلا دلاؤں. ارادہ کیا کہ جاؤں پانی پلاؤں. جیسے حسین فوجی اشقیاء کے سامنے آئے ہیں اور ایک دفعہ آواز دے کے کہا کہ اگر تمہاری کوئی دشمنی ہے تو مجھ حسین کے ساتھ ہے، اس کم سن کے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی نہیں. سن گئے مسلمانوں روتے کیوں ہیں؟ ان راتوں میں ہم غم کرتے کیوں ہیں؟ سینے پہ ہاتھ مارتے کیوں ہیں؟ سر کا ماتم کرتے کیوں ہیں؟ بھائی جسے خود قرآن نے صادق کہا تھا اسے مسلمان کہہ رہے تھے. پینا خود چاہتا ہے بہانہ بچے کا کرتا ہے. اتنا ظلم میدان کربلا میں جیسے سنا کہ پینا خود چاہتا ہے بہانہ بچہ کا کر رہا ہے. اب میرے مولا نے علی اصغر کو ایک دفعہ زمین پہ رکھا. بھائی آج کل گرمیوں کا موسم ہے، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے کل تجربہ کر کے دیکھ لینا، بچے کی ماں کے سامنے
کو گرم زمین پہ رکھنا، اگر ماں تڑپ نہ گئی تو پھر بتانا۔ بھائی اتنی گرمی میں اگر بچے کو زمین پہ رکھ دیا جائے تو ماں پہ کیا گزرتی ہے یہ فقط ماں ہی جانے۔ لیکن حق کے دعوے کے لیے ایک دفعہ میرے مولا حسین نے بیٹے کو زمین پہ رکھا اور آواز دے کے کہا اصغر ان سے پانی خود مانگ، میرے لال ان سے پانی خود مانگ۔ دیکھیے میں جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی جولیاں خالی ہیں، آج اپنی آغوش کو پھیلاؤ اور علی اصغر کا صدقہ دے کے مانگو۔ پروردگار عالم تمہیں ان مجلسوں کے صدقے میں، کربلا کے کمسن شہید کے صدقے میں، شہزادے علی اصغر کے صدقے میں مولا تمہیں آئندہ سال ماتمی بیٹا عطا کرے۔ میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے کہ ان مجلسوں میں سے حسین کی ماں کسی کو خالی جولی جانے نہیں دیتی۔ بی بی آئیے آ کے پرسہ قبول کیجئے۔ بھائی یہ ذرا مائک آگے۔ تھکا نہیں ہوں بھائی، یہ معصوم ایسا ہے، چاہتا ہوں کہ اس کی مصیبت کو ایسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ یہ وہ مظلوم ہے جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے کربلا کو یاد کیا، لیکن مختار جب میرے مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں، تیرے مولا نے ایک دفعہ کہا مختار ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ مولا کیا چاہیے؟ کہا کچھ نہیں چاہیے۔ مولا کچھ تو چاہیے۔ کہا اگر کچھ دلوا سکتا ہے رباب کے آنکھوں کو، رباب کے آنسوؤں کو ٹھنڈا کر دے۔ مولا کیسے ٹھنڈا کروں؟ کہا اگر ہرملا کا سر مل جائے۔ میں تاریخ کہتی ہے جناب سیدہ زینب ایک دفعہ اپنے بیٹے امام کے پاس آئی، کہا بیٹا تمہاری ماں مر جائے گی۔ کہا مجان کیا ہوا؟ کہا رات کو اٹھ اٹھ کے تمہاری ماں اندھیرے میں ہاتھ مار مار کے کہتی ہے علی اصغر، علی اصغر میرے لال کدھر ہو، میرے بیٹے کدھر ہو، میرے لال کدھر ہو؟ بیٹے تو صحراؤں میں نہیں سوتے۔ بھائی آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، یہ گریہ کرنے کی راتیں ہیں۔ مجھے بڑے اطمینان سے مسائل پڑھنا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، بڑے اطمینان سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی حسین نے ایک دفعہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، میری طرف دیکھنا سارے، یہ انداز تھا حسین کا، ایسے علی اصغر دکھایا، سامنے فوج اشکیا ہے، کہا بیٹے سارے جوان کوئی ترین سے لڑا ہے، کوئی تلوار سے لڑا ہے، کوئی نیزے سے لڑا ہے، اصغر تم نہ تلوار سے لڑ سکتا ہے نہ تم نیزے سے لڑ سکتا ہے، بیٹے ایسی جنگ کر جو روز محشر تک یاد رہے۔ علی اصغر نے جنگ لڑی ہے، مسلمانوں سنو کہ کون سی جنگ تھی؟ نہ ہی تلوار نکالی نہ ہی نیزہ نکالا، علی اصغر نے اپنی خشک زبان کو ایک دفعہ باہر نکالا، اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ جیسے ہی ہونٹوں پہ پھیرا فوج اشکیا میں ایک دفعہ ہلچل مچی، جیسی ہلچل مچی انہوں نے منہ پھیر پھیر کے رونا شروع کیا۔ جیسے ہی فوج کو دیکھا شمر آواز دے کے کہتے ہیں ہرملا، ہرملا کس بات کا انتظار ہے؟ تو کیوں اس کی زبان کو روک نہیں رہا؟ اپنا تیر چلا۔ مسلمانوں عربوں کے پاس کل 6 تیر تھے۔ ہائے مسلمانوں پھر کہہ رہا ہوں، عربوں کے پاس لڑنے کے لیے 3 تیر تھے۔ انہوں نے ان 6 تیروں میں سے 3 تیروں پر قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ یہ تیر ہم کبھی انسانوں پر نہیں چلائیں گے۔ ان 3 تیروں میں سے ایک سے شعبہ تیر وہ تھا جس پہ قسمیں کھائی تھی یہ کبھی بھی کسی انسان پہ نہیں چلایا جائے گا۔ لیکن کربلا کا منظر اللہ جانے کیسے یہ ظالم تھے جنہوں نے قسمیں کھانے کے بعد یہ حیوانوں پہ نہیں حسین کے ششماخے پہ تیر چلایا۔ بھائی یہ سے شعبہ تیر چل رہا تھا میدان کربلا میں کہ ایک دفعہ خیمے سے آواز آئی، علی اصغر میں سید زادی نہیں ہوں، مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا۔ اب میں کیا کروں؟ کہا بیٹے اپنی گردن کو اوپر کر۔ جیسی گردن اوپر کی، روایت کہتی ہے کہ تیر آیا اور تیر کا لگنا تھا ذبح من الاذن الی الاذن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی اصغر کو ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ مسلمانوں روایت کہتی ہے
کہ اگر اس وقت حسین کا بازو نہ ہوتا، بھائی اگر حسین کا بازو نہ ہوتا تو روایت کہتی ہے جدھر تیر جاتا ادھر ساتھ ہی شبیر کا بیٹا ہوا میں لہراتا ہوا چلا جاتا۔ یہ تھی اس کی پہلی شہادت۔ اس کی پہلی شہادت کے بعد میرے مولا نے ایک کام کیا ہے۔ علی اصغر کو میرے مولا نے، یہ کربلا کا پہلا شہید ہے جسے میرے مولا نے دفنایا ہے۔ مولا نے خاک پہ بیٹے کو دفنا کے جنگ لڑی ہے۔ بھائی جب جنگ ختم ہو گئی، میرے مولا کا آخری سجدہ ہو گیا، اب انہوں نے سر گننا شروع کیے۔ بھائی رونے کے لیے لفظ ہی ہوتے ہیں، انہوں نے سر گننا شروع کیے۔ جیسے ہی سر گننا شروع کیے، آواز دے کے کہتے ہیں ایک سر کم ہے۔ بھائی ایک سر نہیں مل رہا، جیسے کہ ایک سر کم ہے، کسی لائن کی آواز آتی ہے، میں نے حسین کو اپنا بیٹا دفناتے ہوئے دیکھا تھا۔ آواز دے کے کہتے ہیں کیا کیا جائے، کیسے بیٹا ڈھونڈا جائے۔ انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، ایسے کرو کہ چند گھوڑوں پہ سوار لو اور ان کے ہاتھوں میں نیزے دو۔ اچھا پھر کیا کرے؟ کہتے جب گھوڑا سوار بیٹھ جائے، اپنے ہاتھوں میں نیزے دے لے، انہیں زمین میں مارنا شروع کریں۔ جیسے وہ زمین میں ماریں گے، جہاں پہ علی اصغر ہوگا خود بخود ظاہر ہو جائے۔ بھائی مسلمانوں بتاؤ، جب انہوں نے نیزے زمین میں مارنا شروع کیے، اصغر کی بہن کدھر تھی؟ اصغر کی ماں کدھر تھی؟ اصغر کی پھوپھیاں کدھر تھی؟ یہ ساری دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی گھوڑوں نے میدان میں آنا شروع کیا، ایک دفعہ انہوں نے زمین پہ جیسی نیزہ مارا، آواز آئی سکینہ کی، اماں یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی کو پہلے تیر سے، اب یہ نیزے۔ اماں انہوں نے پہلے میرے بھیا کو تیر مار کے شہید کیا ہے، اماں اب یہ نیزے مار مار کے میرے بھیا کو شہید کر رہے ہیں۔ مسلمانوں عجیب سی قیامت ملانے کربلا میں۔ اگر رات کو جملہ کبھی ذہن میں آئے تو تمہارے آنسوؤں کے لیے یہ لفظ کافی ہوگا، تمہارے رونے کے لیے یہ لفظ کافی ہوگا۔ مجھے فقط اپنے جوانوں تک، اپنے کم سن بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ علی اصغر وہ مظلوم ہے کہ جسے بار بار شہید کیا گیا، جسے بار بار شہید کیا گیا، جسے بار بار شہید کیا گیا۔ اب عالم یہ تھا کہ جیسے ہی علی اصغر کو انہوں نے ڈھونڈا تلاش کیا، کوئی ادھر نیزہ مارتا ہے، کوئی ادھر نیزہ مارتا ہے، کوئی دہنے نیزہ مارتا ہے، کوئی بہنے نیزہ مارتا ہے، نیزے مارتے جاتے ہیں کہ اچانک ایک دفعہ ایک شخص خوشی کا آواز دے کے کہتا ہے بس رک جاؤ، مجھے علی اصغر مل گیا، مجھے علی اصغر مل گیا۔ جیسے سنا کہ علی اصغر مل گیا، ایک دفعہ سکینہ نے آواز دے کے کہا اماں بھی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، میرے بھیا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جوانوں علی اصغر کا قد چھوٹا تھا۔ فقط ایک اشارہ کروں گا، ایک اشارہ کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اماں یہ میرے علی اصغر کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں میں نہیں جانتا، ظالم کوئی اتنا شکی تھا کہ اس نے عجب ظلم کیا ہے۔ جب تک بی بی زندہ رہی ہے اسی بات کو روتی رہی ہے، ان کا ظلم سنیں گے۔ مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر جملہ سخت ہو تو مجھے سید سمجھ کے معاف کر دینا۔ انہوں نے علی اصغر کو جیسی زمین سے نکالا، بھائی ایک نقشہ کھینچنے لگا ہوں، انہوں نے علی اصغر کو سر سے پکڑا، ہاتھ خنجر میں لیا، علی اصغر کو سر سے پکڑا، ہاتھ خنجر میں لیا، اپنے دانوں کو آگے بڑھایا، علی اصغر کو رکھا اور ہاتھ سے اللہ